بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين نبينا وقدوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروگرام کی ابتدا ہی میں بصد التجا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، پذیرائی اسے نصیب ہو، اور آپ اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مفید بنا دے، ذخیرہ آخرت ثابت فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کال کریں، سوالات پوچھیں۔ جتنے زیادہ سوالات کریں گے آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، اور دوسروں کو بھی، جتنے سننے والے ہیں سب کو ماشاءاللہ بیش بہا فائدہ اس سے پہنچتا ہے۔ معاشرے کی پوری صورتحال ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، اور اصل جو مسائل ہیں سوسائٹی کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو موضوع پر گفتگو بھی جاری رہے گی، اور وقفے میں آپ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھیے گا۔ ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، دین کا تذکرہ، دین کے بارے میں کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ یاد دہانی ہمارے لیے بہت بڑی خوراک ہے، روحانی غذا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات تو ہو گئی، اب مزید جو ہے وہ دوبارہ یہ بات دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ پرسوں آپ نے بریانی کھا لی، آج جو ہے کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کھانا کوئی جس طرح یہ کہتا ہے کہ ایک ہی آئٹم کو ہم 20 دفعہ کھا چکے ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے دوبارہ کھانے کی؟ یہ بھی کھا چکے ہیں، یہ بھی کھا چکے ہیں، یہ بھی کھا چکے ہیں، یہ بھی معلوم ہے، اس کا ذائقہ بھی میرے علم میں ہے، اور اس فلاں کھانے کی لذت بھی میرے دل و دماغ میں تازہ ہے، تو پھر کیا کھانے کی ضرورت ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ جسم کو ہمیشہ غذا چاہیے، جسم کو ہمیشہ انرجی چاہیے، تو روح کو بھی ایسی ہی ہمیشہ غذا چاہیے۔ جو روحانی غذا پہلے کھا چکے ہیں، استعمال میں لا چکے ہیں، اس کو دوبارہ استعمال کی ضرورت ہے۔ تو وعظ و نصیحت، پند نصیحت اور دینی گفتگو، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، قرآن اور سنت کی باتیں، یہ باتیں جب نہیں ہوں گی اور یہ تذکرے جب نہیں ہوں گے، تو پھر یاد دہانی کا مسئلہ جو ہے وہ سرد خانے میں پڑ جائے گا، اور یاد دہانی کے بغیر جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ وَذَكِّرْ، آپ یاد دہانی کیجئے۔ تذکیر کے معنی یاد دہانی بھی ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے، لیکن یاد دہانی بھی ہے۔ تو یاد دہانی کرتے رہیے۔ تو کیا مطلب؟ پہلے جو باتیں کہی جا چکی ہیں ان کا بھی دوبارہ سے بارہ تذکرہ، یہ انسانی زندگی کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ جس طرح روحانی غذا، جسمانی غذا میں ضرورت درپیش رہتی ہے، ایک ہی غذا کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جسم کو ہمیشہ روزانہ پانی کی ضرورت ہے، روزانہ غذا کی ضرورت ہے، روزانہ انرجی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روح کو بھی توانا رکھنے کے لیے، اور اس کو مریل ہونے سے بچانے اور اس کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے روح کو بھی غذا چاہیے۔ اور قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اللہ کے احکامات اور اللہ کے حکم اور اللہ کی باتیں اور دین کی باتیں اور اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے، اسی سے روح کو غذا ملتی ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تذکرے ہیں یہ ہمارے لیے ریمائنڈر کے درجے میں ہیں، اور یاد دہانی کا ثواب میں حاصل کرتا ہوں، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور پھر آپ کو بھی اس کا فائدہ بھرپور طریقے سے حاصل ہو۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی لگی لپٹی کے بغیر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت سارے وعظ ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، وہ لذت اندوزی کے لیے اور کبھی زبان و ادب کی چاشنی سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے بسا اوقات جو ہے ہم تقریریں بھی سنتے ہیں، باتیں بھی ہم سنتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی فکر کم لوگوں کو ہوتی ہے، جبکہ اصلاح کی فکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تمام مسلمانوں کو ہر وقت، ہر اہل ایمان کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کی فکر کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، تم اپنی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اب ہم دوسروں کے پیچھے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر جو ہے وہ دامنگیر نہیں رہتی۔ یہ بہت کمزور پہلو ہے اور یہ اس دور کی سب سے بڑی روحانی بیماری ہے کہ انسان اپنی بیماری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنی اصلاح کے لیے فکر مند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فکر اگر پیدا ہو جائے تو اصلاح کی فکر، اصلاح کی طلب اگر دل میں پیدا ہو جائے تو یہی طلب آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گی، آپ کے لیے راستہ، یہ طلب آسان کر دے گی، یہ جستجو آسان کر دے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اصلاح کی فکر بہت ضروری ہے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ سبحان اللہ، تم نے اگر ہدایت حاصل کر لی، تم اگر صحیح راستے پر چل پڑے، راہیاب ہو گئے، تو پھر دوسروں کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کوئی فلاں صاحب ٹھیک ہے یا نہیں، فلاں سیاستدان صحیح ہے یا نہیں، اور فلاں پارٹی کے قائدین جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے بس مغز ماری کرتے ہیں اور ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، اور جناب تکرار کی نوبت آتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ کیا بات ہے کہ دوسروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، دوسروں کے بارے میں جناب دوسرا صحیح ہے یا غلط ہے، دوسرے کے اندر فلاں عیب ہے یا نہیں ہے۔ تو عیب جوئی اور الزام تراشی، ان کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو۔ علیکم، تمہارے اوپر تمہارا نفس لازم ہے، تم اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کے لیے اقدامات کرو۔ یہ فکر ہمیں ہر وقت دامنگیر رہنی چاہیے۔ عام طور سے ہماری کوئی مجلس دوسروں کی غیبت سے خالی نہیں جاتی، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی غیبت دوسرے کی ہوتی ہے، دوسروں کی ہوتی ہے، سیاستدانوں پر بحثیں چل رہی ہیں۔ میں ایک مرتبہ کینیڈا میرا جانا ہوا تو وہاں جا کے دیکھا کہ عمارتوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہمارے بر صغیر کے لوگ اپنے ملکوں کی سیاست کے بارے میں جناب عصر سے مغرب تک، پھر عشاء تک بیٹھے گفتگو میں مشغول ہیں، اور بحث ہو رہی ہے، تکرار کا سلسلہ جاری ہے، اور جناب مناظرہ ہو رہا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، پوری ڈیبیٹ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اور پتہ چلا کہ وہ 8-10 سال بعد اپنے گھروں کو ایک مرتبہ آتے ہیں۔ تو جہاں اپنے ملکوں میں 7-8-9-10 سال میں ایک مرتبہ آنے کی نوبت آتی ہے، تو اپنے ملکوں سے تعلق بہت مختصر ہے، کیونکہ لمبا سفر ہوتا ہے، تو بچوں کو، گھر والوں کو لے کر آنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، وہیں زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے، اور جب کتنے بے شمار مسلمان ہیں وہاں پر ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے ملکوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں، مقتدر حلقوں تک ان کی بات پہنچ بھی نہیں رہی، ان کے تذکرے یا ان کے جو تبصرے ہیں، ان تبصروں کی روشنی میں ملکی سیاست کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور ان کی باتیں بھی کسی طریقے سے حکمران طبقے تک پہنچائی بھی نہیں جا رہی، تو وقت ضائع کیا جا رہا ہے، وقت مسلسل ضائع ہو رہا ہے، تو وہ دوسروں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب زندگی جب گزر جائے گی اور وقت جب ختم ہو جائے گا اور آخری لمحہ جب آ جائے گا، تو انسان اپنے اس سوچ میں غلطاں و پیچا رہ جائے گا کہ اے کاش میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو دوسروں کے تذکروں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے، اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو۔ اب یہ
سست رو قسم کے جو لوگ ہیں وہ دوسروں کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے کچھ پلاننگ سوچے، خود کوئی کام کرے، خود صحیح کوئی راہ ڈھونڈے اور خود جو ہے کوئی عملی اقدام کرے، خود دنیا میں کچھ کر کے جائے، خود جو ہے کوئی عملی کارنامہ کوئی چھوڑ کے جائے، کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائے اور کوئی کارنامہ چھوڑ کے جائے کہ جس کا فائدہ خود کو بھی حاصل ہو اور سوسائٹی کو بھی حاصل ہو، پورے سماج کو حاصل ہو، معاشرے کو اس کا فائدہ بہم پہنچے. تو یہ کام کرنے کا ہوتا ہے. جو کامیاب قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتے. عام طور سے ہمارا پورا وقت جو ہے دوسروں کے تبصروں پر گزر جاتا ہے اور صحیح معنوں میں ہم سے کوئی کام نہیں ہو پاتا، اور اس میں پھر پوری قوم جو ہے ڈوبی ہوئی ہے، اس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، کیونکہ دوسرا کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے، وہ راہ راست پر اگر نہیں آتا، تو تم اگر ہدایت پر آ گئے تو اس کی گمراہی کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کو گمراہ ہونے دیا جائے. العیاذ باللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ ہمارے اوپر سے ختم ہو گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے. یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرا واعجاب كل ذی رأی برأیه فعلیک بخاصة النفس ودع عنک امر العامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا رأیت شحا مطاعا، یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے، اصلاح کا ایک راستہ ہے کہ اذا ہم سوچتے ہیں کہ تبصروں سے اصلاح ہو جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ تذکروں سے، تبصروں سے، غیبتوں سے، عیب جوئی سے، الزام تراشی سے اور دوسروں کی جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو ڈھونڈنے سے جو ہے معاملہ حل ہو جائے گا اور اصلاح ہو جائے گی اور سوسائٹی کا مقدر بدل جائے گا. یہ بات نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما یہ رہے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے جو لیڈر ہیں، مقتدر حلقہ کہہ لیجئے یا لیڈر جو بھی ہو، وہ کنجوس ہو گئے ہوں، یعنی کنجوس قسم کے جو لوگ ہیں، بخیل لوگ، جو انتہائی بخیل لوگ اگر لیڈر بن گئے، یہ دور اگر ایسا آ جائے، زمانہ اگر ایسا آ جائے، حالات اگر ایسے پیدا ہو جائیں، حالات کی خرابی کے یہ اس درجے تک حالات خراب ہو جائیں کہ معاشرے کے جو کنجوس اور بخیل لوگ ہیں وہ لیڈر بن جائیں، وہ ہوم متبع اور ہر جگہ خواہش پرستی کا دورہ ہو، انسان خواہشات نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہو. آج پوری دنیا میں اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، فیملی لائف میں، ذاتی زندگی میں، ہر جگہ خواہش پرستی نہیں ہو رہی تو اور کیا. تو خواہشات نفس کی پیروی اگر ہر جگہ ہو رہی ہو، ہر جگہ انسان اپنے خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، نفسانیت میں لگا، خود غرضی، مفاد پرستی، اپنا مفاد ہر چیز میں وہ دیکھتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. اب دو آدمی ایک ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے، بوٹیاں لے لیتا ہے، دوسرے کو کھانا نہیں ملتا. تو وہ خواہش کی پرستش نہیں تو اور کیا ہے، وہ اپنی خواہشات کا پیٹ نہیں بھر رہا تو اور کیا کر رہا ہے. تو کھانے کے میں دیکھ لیں، اجتماعی کھانا اگر کسی جگہ پر تقسیم ہو رہا ہو یا کسی جگہ پر اگر کھانا رکھا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ شاذ و نادر ہی کوئی انسان ایسا ملے گا کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنے والا ہو کہ ہم ٹوٹل کتنے لوگ ہیں، مجھے کتنا کھانا اس میں سے لینا چاہیے، میرا حصہ کتنا یہاں سے بنتا ہے. تو یہ بات پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف تقریبات میں جو ہلڑ بازی ہوتی ہے، اس کے مناظر آئے دن ٹی وی اسکرین پر خبروں میں دکھائے بھی جاتے ہیں کہ کس طرح دیگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ سر جو ہے لوگوں کے دیگوں میں ہوتے ہیں، العیاذ باللہ العلی العظیم. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو خواہشات نفس کا دورہ اگر ہو تو یہ بات ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو. کوئی چیز اگر کسی جگہ پر تقسیم ہو رہی ہو تو وہ ہر کوئی اپنی خواہش پوری کر رہا ہوگا، دوسروں کو
ترجیح دینے کی فکر اور سوچ بالکل ختم ہو جائے گی، ایثار کا جذبہ ختم ہو جائے، دوسروں کو پرائیورٹی دینے کا جذبہ، دوسروں کو اولیت دینے کا جذبہ، دوسروں کے لیے اپنا مفاد چھوڑ دینے کی خواہش، کم لوگوں کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ کھانا اگر آ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا بعد میں وہ کھانا بچا ہی نہیں ہے، وہ ایک آدمی 2 آدمیوں کے برابر کھانا کھا جاتا ہے، اور بسم اللہ کے بغیر بھی اگر وہ ایسے کھاتا ہے کوئی تو وہ مقدار میں تو زیادہ ہی کھائے گا، کیونکہ شیاطین اس میں شریک ہو جاتے ہیں، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو خواہشات نفس کا پیٹ ہر جگہ بھرا جا رہا ہے، اور ہر جگہ خواہشات نفس کی پیروی کا ایک دورہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک ماحول ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا رأیت شحا مطاعا، اگر تم دیکھو کہ بخیل لوگ لیڈر بن گئے، بخیل لوگ اقتدار پر چلے گئے، قیادت کے منصب پر چلے گئے، بخیل لوگ، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور خواہشات نفسانی کا دورہ ہو، خواہش پرستی ہر جگہ نظر آئے، وَهَوًا مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرًا، اور دنیا کی محبت اگر دلوں میں پیوست ہو جائے، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع، حب دنیا اگر دلوں میں رچ بس جائے۔ آج پوری دنیا میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کس طرح تنخواہ مجھے زیادہ ملے، کس طرح مجھے فیسلٹیز زیادہ ملے، کس طرح جو ہے مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے میں کماؤں، مال و دولت میں جمع کروں۔ تو دنیا کی محبت اگر دلوں میں جاگزیں ہو جائے، دنیا کی محبت اگر بڑھ جائے، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِ، اور حالات اگر ایسے ہو جائیں کہ ہر فرد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کی گھمنڈ میں مبتلا ہے، ہر کوئی بحث شروع ہو گئی، ڈیبیٹ کا منظر، اپنی میری رائے کو میں ثابت کر کے چھوڑوں گا، میں جیت کے رہوں گا، میں جناب دوسروں کو ہراؤں گا، اور میں نے جو مشورہ دیا ہے اسی پر فیصلہ ہونا چاہیے، اسی کے مطابق فیصلہ ہو۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِ، ہر آدمی، ہر رائے دینے والا اپنی رائے کے گھمنڈ میں مبتلا ہو، یعنی اپنی رائے ہی کو وہ ترجیح دیتا ہو، اور اس خیال میں مگن ہو کہ میری رائے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، میری رائے کے مطابق جو ہے رائے ہونی چاہیے۔ تو یہ جب اپنی رائے کی گھمنڈ میں ہر فرد مبتلا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی ڈیبیٹ ہو تو جناب ہر کوئی اپنے بات پر اڑا ہوا ہے، کوئی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے اور اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے، یا یہ سوچنے کے لیے کہ میری رائے میں بھی شاید غلطی ہو سکتی ہے، میری رائے میں بھی شاید کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، میری رائے شاید زیادہ بہتر نہ ہو، ممکن ہے دوسرے کی رائے زیادہ بہتر ہو، یا کم از کم یہ تو سوچ لے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ہی کو زیادہ بہتر ہے کہ شاید آپ کی رائے زیادہ موزوں ہو، زیادہ مناسب ہو، زیادہ موافق ہو، زیادہ حالات کے مطابق ہو۔ میں اپنی رائے کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق یہ رائے پیش کر رہا ہوں، اب آپ جو ہے وہ فیصلہ کیجئے گا، دوسروں کی رائے بھی سنیے گا، اور جو فیصلہ ہو، امیر صاحب جو فیصلہ دیں گے یا صدر مجلس جو فیصلہ دیں گے اس پر ہم سب کا عمل ہوگا۔ تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، اور یہ بات بالکل صاف طور پر معلوم ہے اس حدیث کے ذریعے کہ ایسا دور آئے گا کہ ہر فرد اپنی رائے کی گھمنڈ میں مبتلا ہوگا، کہ وہ اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتا ہوگا۔ اور آج یہ صورتحال ہر جگہ نظر آ رہی ہے، تنظیموں میں اختلافات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، مسجد کمیٹیوں میں اختلافات کا سلسلہ ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دینی اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ گروپس بنے ہوئے ہیں، پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِ، ہر فرد اپنے رائے کی گھمنڈ میں مبتلا ہے، اپنی رائے سے نیچے اترنے کے لیے، اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 4 باتیں جب سوسائٹی میں نظر آئیں گی، سوسائٹی میں جب یہ 4 باتیں نظر آئیں گی
کہ بخیل لیڈر ہو جائیں، کنجوس اور بخیل جو ہیں لیڈر بن جائیں، اور دوسرے اور خواہش پرستی کا دورہ ہو، خواہشات نفسانی کا دورہ ہو، اور دنیا کی محبت بڑھ جائے، دنیا کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جائے، زیادہ محبت ہو جائے، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، جس کو حب دنیا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ چور اسی لیے چوری کرتا ہے، دنیا کی محبت، اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرمائے وہ دنیا کی محبت۔ جو رشوت ستانی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے جو اصل سبب ہے وہ دنیا کی محبت۔ جھوٹ بولتا ہے، پیچھے دنیا کی محبت۔ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ دنیا کی محبت۔ چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، رشوت کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، رشوت خوری کا گناہ العیاذ باللہ کرتا ہے، تو کس لیے؟ وہ دنیا کی محبت پیچھے ہوتی ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، گھر والوں کے لیے میں بہت ساری چیزیں خرید کے لے جا سکوں، اور میری ضروریات پوری ہوں، میری خواہشات کا پیٹ بھر سکے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت۔ کسی جگہ پر دنیا کی محبت میں حب جاہ بھی ہے اور حب مال بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے اور جاہ کی محبت بھی ہے، جاہ و منصب کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، سوسائٹی میں معزز بن سکوں، پوزیشن مجھے حاصل ہو، تو پوزیشن کے لیے لوگ لڑتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سوسائٹی میں جب یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بخیل لیڈر بن جائیں، بخیل قسم کے لوگ جو ہے وہ لیڈر بن جائیں، اور دنیا خواہش پرستی کا دورہ ہو، خواہشات نفسانی کا دورہ ہو، دنیا کی محبت رگ و پے میں سما جائے، اور ہر فرد اپنے رائے کے گھمنڈ میں مبتلا ہو، اور اپنے رائے کو نافذ کرنے پر تلا ہوا ہو، ہر فرد جو ہے اپنی رائے اور اپنے موقف پر اڑا ہوا ہو، ایسی کیفیت اگر ہو تو فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ النَّفْسِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں، سوسائٹی اور ماحول اگر اس طرح بن جائے، تو فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ النَّفْسِ، اب دوسروں کی فکر ابھی فی الحال چھوڑ دو، اب دوسروں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دو، دوسروں کے بارے میں تبصرے چھوڑ دو، دوسروں کے بارے میں تجزیے چھوڑ دو۔ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ النَّفْسِ، اب جو ہے صرف اپنی نفس کی اصلاح، اپنی ذات کی میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کی فکر کرو، خود اپنی اصلاح کے لیے وقف کر دو، زندگی کے لمحات وقف کر دو۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب سوسائٹی میں یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو اس وقت جو ہے تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا اور سمجھانے سے فائدہ نہیں ہوتا، لاکھ سمجھاؤ تو وہ اپنے رائے پر کی گھمنڈ میں مبتلا ہے، اپنے رائے پر وہ اڑا ہوا ہے، اور اپنی بات سے اور اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس کا موقف غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی رائے غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ہٹے گا نہیں، آپ کی بات سنے گا نہیں، آپ کی دردمندانہ تقریر سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایسے موقع پر اللہ خیر صلی اللہ، دعائیں بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور انسان اپنی اصلاح کی فکر میں مبتلا ہو، اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کریں، اصلاح نفس، اصلاح قلب اور اصلاح باطن کا بہت زیادہ وہ اہتمام کرے۔ اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ امید کی ایک چراغ روشن ہوگی، امید کی چراغ روشن ہوگی، اور ایک چراغ سے پھر دوسرا چراغ جلتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ایک شمع جلے گی، اور ایک شمع جب اصلاح کی جگمگا اٹھے گی تو پھر ایک شمع سے دوسری شمع جلے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور اسی سے ایک معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، اور افراد کی اصلاح، فرد کی اصلاح جب ہوگی تو پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی کی اصلاح جو ہے آہستہ آہستہ ہوتی چلی جائے گی، اور ایک کو دیکھ کر دوسرا اپنی اصلاح کی فکر کرے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ فیملی میں اگر اس کو اپلائی کیا جائے گا تو آپ کو میں بتاؤں گا اس سلسلے میں مزید کچھ تفصیلات۔ وقفے کی طرف میں چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔